अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर वाफियत से होंगे और दुआ है मालिक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। मोमिन आज हाज़िर खिदमत हैं दूसरी किस्त के लिहाज से और मौलवी काले को हमने जवाब देना है। आज हम इंशाअल्लाह तवज़ील मसाइल खमनाई साहब, सिस्तानी साहब और कुरान से इसको जवाब देने वाले हैं। अब देखिए, जो इस साहब का एतराज़ है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने इस साहब को ये तवज़ील मसाइल दिखाए थे और इसका जो पहला पेज था, इत्फाक से जो इसका जो जिल्द है इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर भी जो कलमा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ, यानी कलमा के अंदर भी अल्लाह मौजूद नहीं है। अब भी ये लोग दावा करते हैं कि हम बहुत बड़े विलायत वाले हैं, हम उनके विलायत नहीं हैं। तो बहरहाल मोमिन, ये मैंने इसको स्टैंप लगी हुई जो सिस्तानी साहब की बात है, जो उसका कॉल है, वो दिखाया था कि सिस्तानी साहब यहाँ पर लिखते हैं कि इस किताब मुस्तताब के मुताबिक अमल बजा लाने से आप जवाबदेही से बरी ज़िम्मा होंगे। और मैंने इस साहब को तफसीर नूर सुकलैन और सूरह बनी इसराइल आयत मुबारक 15 दिखाई थी, जिसके अंदर रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, कोई बोझ उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठाएगा, वला ताज़िरू, कोई बोझ उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अब ये साहब इस बात को नहीं समझ सके और मैंने सिस्तानी साहब की तवज़ील मसाइल और कुरान से ये बात दिखा दी कि तवज़ील मसाइल के ऊपर ये जो बात लिखी हुई है ये कुरान की मुनाफी है, क्योंकि कुरान का ये दावा है कि हर शख्स ने अपने अमाल का बोझ खुद उठाना है, अपना जवाब खुद देना है। तो बहरहाल मोमिन, इस साहब ने कोशिश की कि कुरान से एक आयत मुबारक पेश की कि देखें ये नफ्स भी हजरात हैं, ये है वो है, तो ये कुरान की एक आयत पढ़ते हैं, दूसरी छोड़ देते हैं, चलें वो भी देख लेते हैं। तो मोमिन, ये आपके सामने है कुरान मजीद और इसके अंदर जब हम पहुंचते हैं सफ़ा नंबर 331, तो यहां पर देखें ज़रा। अभी साहिब ने ये आयत पेश की, सूरह अबस है, आयत मुबारक 25 है। इसका नतीजा तो ये होगा कि क़यामत के दिन वो लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही उनके बोझ के भी हिस्सादार होंगे जिन्हें बेइल्मी से गुमराह करते रहे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं। अब इस बंदे ने यहां से नतीजा निकाला कि इससे साबित हुआ कि सिस्तानी साहब ने जो बात कही है कि बरोज़ महशर आप इस किताब मुस्तताब पर अमल करने से जवाबदेही से बरी ज़िम्मा होंगे, लिहाजा सिस्तानी साहब की बात बिल्कुल ठीक है। कुरान भी यही कह रहा है कि जिन लोगों ने गुमराह किया था वो दूसरों का बोझ भी साथ साथ उठाएंगे। तो जनाबे वाली, इसमें ज़रा गौर करें, इसमें बाकायदा लिखा होगा कि अपने पूरे बोझ के साथ अपने बोझ का हिसाब किताब देंगे। हर बंदा अपने अमाल का हिसाब किताब देगा। और मैंने यही बात साबित की कि हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होगा। यहां पर बात है कि अपने पूरे अमाल के साथ, अपने पूरे बोझ के साथ। तो पता चला कि जो शख्स गुमराह करता है, एक तो उसका जो अपने अमाल हैं वो भी रिकॉर्ड साथ होगा, दूसरा जिसको उसने गुमराह किया उसकी बुराई भी उसके खाते में आएगी। अब ये नहीं कि जो बंदा बुराई करता है वो माफ हो जाएगा। अब ऐसे तो अब यजीद को माशाल्लाह फिर यजीद को कातिल हुसैन माने और बाकी शिमर और उसके जो सिपह सलार थे, जो उनकी अफवाज थी, उनको आप छोड़ दें। क्यों? क्योंकि शिमर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया था और बंदा यजीद का था, वो आर्डर यजीद का था, तो उसने तो यजीद के कहने पर अमल किया था। तो जनाब, इसमें यजीद जो था वो भी कातिल है, लानती है, और शिमर भी लानती है, कातिल है। दोनों इस कत्ल के अंदर शामिल हैं। इस यजीद को भी उस कत्ल का जो है ना वो मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि उसने हुक्म दिया था, उसकी बिना पर शिमर ने यह काम किया था। तो इसी तरह जो बंदा किसी को अच्छाई की दावा देता है, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसके अच्छा काम करने से इसको भी सिला मिलेगा। अब ये नहीं कि उसके सारे अच्छे अमाल का सवाब भी सिस्तानी के खाते में आ जाएगा, बुरे अमाल का सवाब भी सिस्तानी के खाते में आ जाएगा और वो आज़ाद हो जाएगा। ऐसे तो सारे काफिर, यहूद व नसारा, वो सब बरी हो जाएंगे। हमारे आबाओ अजदाद ने हमें ऐसा सिखाया था। ना मेरी जान, ना, ऐसा नहीं है। ये आपकी कम अगली है, आपने जरा सोचे नहीं इस बात को। यही तो हम कहते हैं
توضیح مسائل کے اندر اتنی نجاستیں لکھی ہوئی ہیں، تو جو بندے ان پر عمل کر کے گمراہ ہو رہے ہیں ان کا گناہ جو ہے وہ سستانی صاحب بھی بھگتیں گے ساتھ ساتھ۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ شخص جو عمل کرے گا وہ بری ذمہ ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن گواہ ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دے گا۔ پھر یہ ہے کہ جو گمراہ کرے گا تو اس کو بھی اس گمراہی کا معاوضہ دینا پڑے گا، صلہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس کے اندر بھی یہی بات ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے فتاوی کے لحاظ سے جو آپ نے اصول کافی سے بیان دیا، تو اس کے اندر تو یہی بات ہے کہ قرآن و حدیث سے آپ نے جواب دینا ہے، قیاس سے رائے سے عمل نہیں کرنا، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، ورنہ آپ لعنتی بن جائیں گے۔ جناب علی اس پر تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ قیاس پر میرا فتویٰ یہ ہے، بعض فقہا نے یہ فرمایا تھا، میرے مطابق آپ یہ کر لیں۔ یہ چیز قرآن و حدیث کے مطابق تو نہ ہوئی، پھر ذرا سوچیں۔ اب مومنین اس بات کا جواب ہم ایک اور آیت مبارک سے دینا چاہیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے ہے سورہ بقرہ، اس کی آیت مبارک 166 اور 167۔ اس میں ذرا غور کریں۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے، جی پیشوا لوگ جو تقلید کروا رہے ہیں اپنے، وہ اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے روز محشر، اور عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے اور ان سے تمام وسائل کٹ جائیں گے۔ اب اس کے بعد اگلا حصہ سمجھیے گا۔ اور وہ جنہوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹ جانا ہوتا تو ہم ان سے بیزاری کرتے جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی ان کو حسرت دلانے کے لیے دکھائے گا۔ نہایت توجہ کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کو حسرت دلانے کے لیے دکھائے گا اور وہ ہرگز آگ سے نہ نکلیں گے۔ یعنی جو پیروی کرنے والے ہوں گے ان کے اعمال بھی حسرت بن جائیں گے۔ وہ خواہش تو کریں گے ہم بھی جائیں، جیسے ہمیں انہوں نے گمراہ کیا تھا ہم بھی گمراہ کریں، یہ ہم سے بیزاری کر رہے ہیں ہم بھی ان سے بیزاری کریں، لیکن کچھ نہیں ہو سکے گا، جانا پھر بھی جہنم کے اندر ہے۔ اب یہاں پر وہ پیروی کرنے والے آپ کے مطابق اگر بوجھ گناہ کا ان کے کھاتے میں جاتا ہے تو پھر یہ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں، یہ کیوں آگ میں جا رہے ہیں، ان کے اعمال کیوں حسرت بن رہے ہیں؟ تو پتہ چلا ہر شخص نے اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کس کو گمراہ کرتا ہے اس کو بھی گناہ ملتا ہے، جو کس کو اچھی بات بتاتا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ جسے آپ نماز سکھا رہے ہیں اس کی ساری نمازوں کا ثواب آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور روز محشر جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کیا حال ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی اولاد سے بھاگے گی، تو یہ عالم ہوگا، وہاں پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، تو مولوی وہاں پر کہاں سے آ جائے گا؟ تو جناب تھوڑا سا سوچیں، یہ بات بالکل قرآن کے خلاف ہے کہ میں ہر شخص کے اعمال کا ضامن ہوں۔ ویسے تو یہاں پر سستانی صاحب نے لکھا نہیں ہے کہ ان کی جگہ میں وہاں پر جواب دوں گا، بس یہ کہہ دیا وہ بری ذمہ ہوں گے۔ کیا ہی بات ہے، جیسے اس کے پاس جنت کی رسید موجود ہے کہ ان کی اعمال کا حساب ہونا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی سراسر سستانی صاحب نے غلط لکھا، بالکل قرآن کے خلاف ہے، بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ اب اسی طرح مومنین اس صاحب نے دوسرا جو اعتراض کیا تھا خامنائی کے لحاظ سے، جب میں نے اس میں ثابت کیا کہ خامنائی کے مطابق بغیر شرط کے شطرنج کھیلنا جائز ہے، تو یہ بندہ کہتا ہے آپ کے سمجھنے میں غلطی ہے، جائز نہیں ہے، خامنائی صاحب نے بھی کہا ہوا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ تو آئیے مومنین فیصلہ کرتے ہیں ذرا، یہ توضیح المسائل کس کی ہے؟ خامنائی صاحب کی، اور ادارہ منہاج الصالحین سے چھپی ہے۔ اس کے اندر جب آپ پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 281 281 کے اوپر، نہایت توجہ کرنی ہے، تو یہاں پر دیکھیں ذرا آپ وہی فتویٰ۔ اب یہاں پر ہے کہ اگر مکلف، اس نے بڑی غلطی نکالی کہ مکلف لفظ ہوتا ہے مکلف نہیں ہوتا، ماشاءاللہ سے چلو مکلف مان لیتے ہیں۔ اگر مکلف کی نظر میں آلات شطرنج کا شمار جوئے بازی کے آلات میں نہیں ہوتا تو ان کو بنانے، ان کی خرید و فروخت کرنے اور اسی طرح بغیر شرط رکھے کھیلنے اور اس کی تعلیم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی جناب، کیا کہا؟ بغیر شرط رکھے کھیلنے اور اس کی تعلیم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اگر شطرنج کا شمار جوئے بازی کے آلات میں نہیں ہوتا۔
اس کا مطلب بغیر شرط کے شطرنج کھیلا جا سکتا ہے، یہ خامنہ ای صاحب نے فتویٰ دے دیا۔ لیکن جب آپ جاتے ہیں جدید فقہی مسائل سستانی صاحب کی توضیح المسائل کے اندر، تو اس نے واضح لکھا ہوا ہے کہ بغیر شرط کے بھی کھیلنا حرام ہے۔ اور بہار الانوار سے میں نے مولا کا فرمان سنایا تھا کہ شراب پینے والے اور شطرنج کھیلنے والوں کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کرنی چاہیے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ ستاروں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو جناب ہر لحاظ سے آپ جھوٹے ہیں، کاذب ہیں، منافق ہیں، اب کہاں سے آپ بچیں گے اور انکار کریں گے؟ تو اب یہاں سے یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ خامنہ ای صاحب کے مطابق شطرنج کھیلنا بغیر شرط کے جائز ہے، سستانی صاحب نے اسے ممنوع قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اور مولا کے فرمان نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو بس ثابت ہوا یہ مولوی کالیہ کل بھی جھوٹا تھا، آج بھی جھوٹا ہے، ہر لحاظ سے یہ بندہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ مومنین، اور ملتے ہیں پھر تیسری قسط کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ امام زمانہ علیہ السلام وارث۔ یا امام اللہ جل